بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9/10 محرم الحرام کو امام حسین کی بتائی ہوئی یہ ایک قرآنی سورت پڑھ لو۔ جس گھر یہ سورت پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ نیا گھر، گاڑی، دولت، اولاد سب ملے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کے سرہ نو کو دمشق کے بازاروں میں پھرا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سرہ نوز کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور میرے امام نے جو اس وقت جو آپ کا سرہ نوز نیزے پر تھا، اس وقت بھی آپ کی زبان پر نور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اس وقت میرے امام عالی مقام نے قرآن کے جس سورت کی تلاوت کی، آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہ سورت 9 اور 10 محرم کے دن جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی قافلہ نہیں آتا۔ تمام بیماریاں اور اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورت 9/10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورت پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورت پڑھ لیں، کسی اور جگہ رہتے ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر کا یہ اسی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ سورت پڑھنے کے بعد تصور میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی، اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے۔ مفسرین اور صوفی فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی جگہ ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظلم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔
اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے یہ بہت مؤثر صورت ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول تو یہاں تک ہے، اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس صورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، سجدہ ریزہ ہو کر اللہ کے خصوصی اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص کر قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرے، تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے، اور ہر صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، مطلب 8 دن نہیں گزرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام عالی مقام امام حسین نے اس سورت کی تلاوت نیزے کی نوک پر کر کے بتایا کہ قرآن کی تلاوت کس حال میں نہ چھوڑنا اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اسی لیے دوستو پیارے، اہم دن، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں، آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ضرور امام حسین کی نیاز کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہے اس سورت کو پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ میں آپ کو بتا دوں، بہت نہایت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان باتوں کو، اس عمل کو ضرور مکمل سن کر سمجھ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 2 دن بڑے اہم دن ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشوراء کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی یہ اس میں یوم عاشوراء کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام، یہ جمعۃ المبارک کا اور ہفتے کے دن آ رہا ہے، 9، 10 جمعہ اور ہفتے کی آ رہی ہے، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کو پڑھنے کا انتظام کریں، ہفتے کے دن بھی اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر سال اس عمل کو کسی کاپی پر محفوظ کر لیں اور آگے جائیں، کیونکہ یہ 2 دن بڑے اہم دن ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشوراء کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام، یہ جمعۃ المبارک کا اور ہفتے کا دن آ رہا ہے، 9، 10 جمعہ ہفتے کی آ رہی، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ہفتے کے دن بھی سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ہر سال اس عمل کو کسی کاپی پر محفوظ کر لیں، اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ احباب تک بھی ضرور پہنچائیں، جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام اور یہ سورت ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنے مقدر کو سنور سکیں، اپنی مشکل کو آسان کر سکیں، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ سے
پوری کروا سکیں، کیونکہ امام علی مقام کی شہادت تاریخ کے دن ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ امام علی مقام کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت امام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ میرا پر زندہ سرزمین فتح میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ اس کے متعلق کی مٹی دلا کھاؤ، بس یہ وہ مٹی لائے۔ پھر وہ مٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام علی مقام حضرت کربلائے شہادت ہوئی تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک گردہ آلود تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح اس حال میں کیسے آنا ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ میرے بیٹے کو، میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے، اور بڑے دردناک یہ شہادت ہوئی، اور امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور امام علی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا، اور اس وقت دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا